بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نے پڑھنا ہے مرزائی کا غدر، یعنی مرزائی جو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنی ہی تفسیر سے اور اپنی ہی مطلب سے مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ منافق، جھوٹا اور مجنون ثابت ہوتا ہے۔ جب مرزائیوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں مسیح موعود کے وقت طاعون پڑھنے کا ذکر کہاں ہے، مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح موعود کے آنے کے وقت طاعون پڑھے گا، اور ان کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے۔ تو جب ان مرزائیوں سے سوال کیا جائے کہ مسیح موعود کے آنے کے وقت طاعون کا ذکر قرآن مجید کے کون سے آیات میں ہے، تو مرزائی جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑھنے کا ذکر ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ إِلَى آخِرِهِ، سورہ نمل آیت نمبر 82۔ اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب لعنت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نزول مسیح صفحہ نمبر 38، صفحہ نمبر 39، صفحہ نمبر 40 اور روحانی خزائن جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 16 تا 416 تا 418 میں اس دابۃ الارض سے مراد طاعون لیا ہے، اور مرزائی اس آیت کو طاعون پر اس طرح چسپا کرتے ہیں کہ دابۃ الارض سے مراد چوہا ہے جو زمین سے نکلے گا، اور تکلمہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاٹے گا۔ یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ دابۃ الارض سے مراد چوہا ہے، چوہا جو زمین سے نکلے گا۔ لہذا ہم جواب دیتے ہیں، او مرزائیوں، او مرزا کے پیروکاروں، کذاب اور دجالوں، کسی مفسر، کسی محدث، کسی مجدد نے یہاں دابۃ الارض سے مراد طاعون اور طاعون کا چوہا نہیں لیا۔ یعنی جتنے قرآن مجید کے تفاسیر ہیں، جتنے محدثین ہیں اور جتنے مجدد ہیں، کسی بھی مفسر نے دابۃ الارض سے مراد چوہا نہیں لیا۔ یہ مرزا کا اپنا افتراء ہے، اپنی طرف سے انہوں نے جھوٹ بنا لیا ہے کہ دابۃ الارض سے مراد چوہا ہے۔ ہم بلا خوف تردید قادیانی، مرزائی اور اس وقت کے دجالوں اور کذابوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ 13ویں صدی کے کسی مجدد کا نام پیش کر دیں۔ یہ تو 14ویں صدی ہے، اس سے پہلے 13ویں صدی میں کسی مجدد کا نام لے لے کہ جس نے اس آیت میں دابۃ الارض سے مراد طاعون لیا ہو، طاعون۔ دوسرا جواب، اگر بالفرض تمہاری یہ من گڑت، یہ جھوٹ، یہ کذب، یہ افتراء تفسیر مان بھی لیا جائے تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ طاعون مسیح موعود کے وقت میں پڑے گا؟ تقریب تام نہیں ہے۔ جواب ثالث، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کی متعدد تفسیریں بیان کی ہیں، یعنی کئی تفسیریں خود مرزا قادیانی نے بیان کی ہیں، اور اپنی کتاب ازالہ اوہام جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 503 اور روحانی خزائن جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 370 پر لکھتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہوا اور ان کا وقت مقدر قریب آ جائے گا، تو ہم ایک گروہ دابۃ الارض کا زمین سے نکالیں گے
اور وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا، یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم الکلام اور فلسفہ میں ید طولہ ہوگا۔ اس عبارت میں خود مرزا نے دابۃ الارض سے طاعون کی بجائے متکلمین و علماء لیے ہیں۔ یہاں خود دوسرا معنی انہوں نے لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ دابۃ الارض سے مراد طاعون و طاعون کا چوہا نہیں ہے، اس لیے کہ مرزا نے یہاں خود اپنی اسم کا معنی تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح اپنی کتاب حمامۃ البشرا میں دابۃ الارض سے مراد علماء سو لیا ہے، اور یہ حمامۃ البشرا کی عبارت ہے ان المراد من دابۃ الارض علماء سو الذين يشهدون باقوالهم ان الرسول حق والقرآن حق ثم يعملون الخبائث ويحدمون الدجال كان وجودهم من جزئين، جزء مع الاسلام وجزء مع كفر اقوالهم كاقوال المؤمنين وافعالهم كافعال الكافرين، فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يكثرون في آخر الزمان وسموا دابة الارض لانهم اخلدوا الى الارض وما ارادوا ان يرفعوا الى السماء۔ یہ حمامۃ البشرا صفحہ نمبر 86، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 308 پر خود مرزا قادیانی نے یہ عبارت لکھا ہے، اور دابۃ الارض سے علماء سو مراد لے رہے ہیں۔ یہاں پہ تیسرا معنی اس نے لیا ہے۔ یہاں مرزا صاحب نے دابۃ الارض سے مراد علماء سو یعنی منافقین کو لیا ہے، پھر اس سے مراد طاعون کا چوہا کیسے ہو گیا؟ وہاں طاعون کا چوہا مراد لیا۔ پھر دوسری کتاب میں انہوں نے دابۃ الارض سے علماء متکلمین کو لیا، اور تیسری کتاب میں انہوں نے دابۃ الارض سے علماء سو یعنی منافقین مراد لیا ہے۔ کہاں علماء سو، کہاں علماء متکلمین، اور کہاں طاعون کا چوہا؟ یہ تینوں اقوال آپس میں متضاد ہے۔ ایک ہی آیت کی 3 تفسیریں مرزا صاحب کے کذاب اور منافق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ یعنی ان 3 تفسیریں کر کے خود مرزا جھوٹا ثابت ہوا، خود مرزا نے جھوٹ بولا، خود مرزا نے منافقت کیا، اور مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ جاہل، پاگل، مجنون، منافق کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔ یعنی جو ان جیسے لوگ ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، ان کے باتوں میں تضاد ہوتا ہے۔ لہذا خود مرزا کے باتوں میں تضاد ثابت ہوا تو خود مرزا منافق ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا اور جاہل ہو گیا۔ یہ مرزا نے لکھا ہے ست بچن صفحہ 31، روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 143۔ معلوم ہوا کہ خود مرزا صاحب جاہل، پاگل، مجنون اور منافق ہے۔ مذکورہ صدر حمامۃ البشرا کی عبارت میں ایک اور جھوٹ بھی ہے کہ یہ اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہوتا ہے، یعنی خود مرزا قادیانی نے ایک دوسرا جھوٹ جو سب سے بڑا جھوٹ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اور کہا کہ اس کی خبر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان مرزائیوں سے، ان لعنتیوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں خبر دی ہے، کس حدیث میں خبر دی ہے، وہ حدیث پیش کریں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں
दाब्बतुल अर्द से ताउन या ताउन का चूहा या उलमाए मुतकल्लिमीन या उलमाए सू मुराद नहीं लिए, ये खुद मिर्जाइयों की मनगढ़ंत तफसीर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने झूठ बांधा है, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरीह इफ्तिरा और बुहतान है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़बा अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा ये झूठ बोलकर भी मिर्जा मलऊन लानतुल्लाह अलैहि और इसके मानने वाले जहन्नमी हुए। मालूम हुआ कि मिर्जा ने खुद झूठ बोलकर खुद 3 तफसीरें बयान करके वो मनगढ़ंत तफसीरें जो किसी मुफस्सिर और मुहद्दिस और मुजद्दिद ने बयान नहीं किया, न मुराद लिया है। लिहाजा इन मनगढ़ंत तफासीर की वजह से, और दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ और बहतान बांधने की वजह से मिर्जा कादियानी काफिर हुआ और काफिर था, और इसके मानने वाले भी काफिर है, और कादियानियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।